بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 98 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس بیع الشیء من الاموال الربویۃ بجنسہ مع غیرہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولا يجوز بیع الزیتون سے لے کر اختلافا فاحشا تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، بیع الشیء بجنسہ مع غیرہ لا يجوز الا بطریق الاعتبار هو ان يكون المفرد اکثر من المضمون۔ کسی چیز کو اس کے جنس کے عوض فروخت کرنا اس حال میں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز بھی ملائی گئی ہو تو یہ جائز نہیں ہے، مگر اعتبار کے طریق سے، اور وہ یہ ہے کہ جو مفرد ہے وہ مضمون سے زیادہ ہو، یعنی جس کے ساتھ دوسری چیز ملائی گئی ہے اس سے وہ چیز زیادہ ہو کہ جو الگ ہے۔ اصل نمبر 2، المجانسۃ بین المتولدات تتحقق باتحاد الاصول والمقاصد وتختلف باختلاف احدهما واذا تبدلت بالصنعۃ تعتبر المقاصد، کہ متولدات میں مجانست یہ اصول کے اتحاد اور مقاصد سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اگر اصول ایک ہیں اور مقاصد بھی ایک ہیں تو وہ ہم جنس شمار ہوگی، اور ان دونوں میں سے ایک کے اختلاف کی وجہ سے، یعنی اصول مختلف ہوئے یا مقاصد میں اختلاف ہے، تو اس سے جنس میں بھی تبدیلی ہو جائے گی، جنس مختلف ہو جائے گا۔ وَإِذَا تَبَدَّلَتْ بِالصُّنْعَةِ تُعْتَبَرُ الْمَقَاصِدُ، اور جب صنع سے اس میں تبدیلی کی جائے تو اس صورت میں صرف مقاصد کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اصل نمبر 3، كل ما يكمل به نصاب الآخر من الحيوان في الزكاة لا يوصف باختلاف الجنس، وكل ما لا يكمل به نصاب الآخر فهو يوصف بالاختلاف، کہ ہر وہ چیز کہ جس سے دوسرے نصاب کو پورا کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے باب میں تو یہ مختلف الجنس شمار نہیں ہوتے، اور جس سے دوسرے کے نصاب کو زکوٰۃ کے باب میں پورا نہیں کیا جاتا تو یہ مختلف الجنس شمار ہوتے ہیں۔ آتے ہیں اس سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو جنس ہے بیع الشیء من الاموال الربویۃ بجنسہ مع غیرہ۔ تو فصل نمبر 1، بیع الزیتون بزیتہ یجوز اذا کان الزیت اکثر مما فی الزیتون، کہ جو تیل ہے وہ اس سے زیادہ ہو کہ جو زیتون میں ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ بیع السمسم بالشیرج، تو یہ بھی جائز ہے بشرط کہ جو دہن ہے، تیل ہے، وہ زیادہ ہو اس سے کہ جو تل میں ہے۔ بیع الجوز بزیتہ، اخروٹ کو اس کے تیل کے عوض فروخت کرنا تو یہ بھی جائز ہے بشرط کہ الگ سے جو تیل ہے وہ زیادہ ہو بنسبت اس تیل کے کہ جو اخروٹ میں ہے۔ بیع اللبن بثمنہ، تو یہ بھی جائز ہے بشرط کہ وہ گھی زیادہ ہو اس گھی سے کہ جو دودھ میں ہے۔ بیع العنب بعصیرہ، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور یہی حکم بیع التمر بعصیرہ کا ہے۔ اور بیع القطن بغزلہ، اس میں اختلاف ہے اور اس پر انشاءاللہ عبارت میں بات کریں گے۔ بیع الکرباس بالقطن، کہ کاٹن کے تھان کو روئی کے عوض فروخت کرنا تو یہ جیسے کیسے ہو جائز ہے اتفاقاً، یعنی کمی اور بیشی کے ساتھ اس کی بے جائز ہے۔ بیع اللحمان بعضها ببعض عند اتحاد الجنس، کہ گوشت کو بعض کا بعض کے عوض فروخت کرنا اتحاد جنس کی صورت میں تو یہ جائز ہے بشرط کے برابر سرابر ہو، اور اسی طرح دودھ کا تبادلہ کرنا اتحاد جنس کی صورت میں یہ بھی برابر سرابر جائز ہے احناف کے ہاں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ناجائز ہے۔ بیع اللحمان بعضها ببعض عند اختلاف الجنس، کہ گوشت کا تبادلہ کرنا اختلاف جنس کی صورت میں تو یہ بھی جائز ہے تفاضلاً بھی اور برابر سرابر بھی۔ بیع الالبان بعضها ببعض عند اختلاف الجنس، تو یہ تفاضلاً جائز ہے کیونکہ جنس مختلف ہے۔ بیع خل الدقل بخل العنب، کہ کھجور کے سرکے کو انگور کے سرکے کے عوض فروخت کرنا تو یہ بھی تفاضل کے ساتھ جائز ہے اختلاف جنس کی وجہ سے۔ بیع شحم البطن بالإلیۃ او باللحم، تو یہ بھی
اختلاف جنس کی وجہ سے تفاضل کے ساتھ بے جائز ہے۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف۔ قال ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير لأنه عند ذلك يعرى عن الربا إذ ما فيه من الدهن موزون، وهذا لأن ما فيه من الدهن لو كان أكثر مساويا له فالثجير وبعض الدهن أو الثجير وحده فضل، ولو لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا والشبهة فيه كالحقيقة، والجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه على هذا الاعتبار، واختلفوا في القطن بغزله والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع۔ اور زیتون کو روغن زیتون اور تل کو تل کے تیل کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ روغن زیتون اور تل کا تیل زیادہ نہ ہو اس تیل سے جو زیتون اور تل میں موجود ہے، تاکہ تیل اس کے مثل کے عوض ہو جائے اور زیادتی تل چٹ کے عوض، اس لیے کہ اس سے عقد ربا سے خالی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں موجود تیل موزونی ہے، اور یہ زیادتی اس لیے ضروری ہے کہ اگر زیتون یا تیل میں موجود تیل اس سے زیادہ یا برابر ہے تو تلچھٹ اور بعد تیل یا صرف تلچھٹ زیادہ ہوگی، اور اگر اس میں موجود تیل کی مقدار معلوم نہ ہو تو احتمال ربا کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا، اور اس باب میں شبہ حقیقت کی مانند ہے۔ اور اخروٹ کو اس کے تیل کے عوض، دودھ کو اس کے گھی کے عوض، انگور کو شیرہ کے عوض اور خشک کھجوروں کو اس کے شیرہ کے عوض فروخت کرنا اسی اعتبار پر ہے، اور روئی کو اس کے سوت کے عوض فروخت کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور سوتی کپڑے کو روئی کے عوض جیسے کیسے ہو بالاجماع فروخت کرنا جائز ہے۔ ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ زیتون کو روغن زیتون کے عوض یا تل کے تیل کو تل کے دانوں کے عوض فروخت کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو تیل ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اس تیل کے مقابلے میں کہ جو زیتون یا تل کے دانوں میں موجود ہے، کیونکہ اگر یہ الگ تیل یہ اس تیل کے بنسبت زیادہ نہ ہو کہ جو زیتون یا تل کے دانوں میں ہے تو ربا متحقق ہوگا۔ اور ربا متحقق ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر زیتون یا تل کے دانوں میں جو تیل ہے وہ اس تیل کے برابر ہے کہ جو الگ سے ہیں، تو اس صورت میں تیل تیل کے مقابلے میں ہو جائے گا اور تھلچٹ بلا عوض ہو جائے گا جو کہ ربا ہے۔ اور اگر زیتون یا تل میں موجودہ تیل یہ اس تیل سے زیادہ ہو کہ جو الگ ہے تو اس صورت میں تیل تیل کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور اضافی تیل اور تھلچٹ یہ بلا عوض ہو جائے گا جو کہ ربا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو الگ تیل ہے یہ زیادہ ہو بنسبت اس تیل کے کہ جو زیتون یا تل کے دانوں میں ہے، تاکہ تیل تیل کے مقابلے میں ہو جائے اور اضافی جو تیل ہے وہ تلچھٹ کے مقابلے میں ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ مَا فِيهِ، یہاں سے صاحب ہدایہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر زیتون یا تل کے دانوں میں موجودہ تیل کی مقدار معلوم نہ ہو تو یہاں پر چونکہ ربا کا احتمال ہے اور ربا کے باب میں شبہ بھی حقیقت کے مانند ہے، اس لیے یہ معاملہ ناجائز ہوگا۔ والجوز بدہنہ، اور یہی تفصیل اس صورت میں ہے کہ جب اخروٹ کو اس کے تیل کے عوض فروخت کیا جائے کہ جو تیل ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اس تیل کے مقابلے میں کہ جو اخروٹ میں موجود ہے، تاکہ تیل تیل کے مقابلے میں ہو جائے اور اضافی جو تیل ہے وہ تلچٹ کے مقابلے میں ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر دودھ کو گھی کے عوض فروخت کیا جائے تو جو گھی ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اس گھی کے بنسبت کے جو دودھ میں ہے، تاکہ گھی کے مقابلے میں ہو جائے اور اضافی گھی کا جو مقدار ہے وہ دیگر اجزاء کے مقابلے میں ہو جائے۔ العنب بعصیرہ والتمر بدبسہ، اور یہی تفصیل اس صورت میں ہے کہ جب انگور کو شیرے کے عوض یا کھجور کو اس کے شیرے کے عوض فروخت کیا جائے کہ جو الگ سے شیرہ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اس شیرہ کے مقابلے میں کہ جو انگور یا تمر میں ہے، تاکہ شیرہ کے مقابلے میں ہو جائے اور شیرے کا جو اضافی مقدار ہے وہ تلچٹ کے مقابلے میں ہو جائے۔
واختلفوا فی القطن بغزلہ، اور روئی کو اس کے ہم مزن سوت کے عوض فروخت کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ دونوں کا جو اصل ہے وہ ایک ہے کپاس، تو اس بنا پر اگر برابر سرابر ہے دونوں تو اس کے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض دیگر مشائخ فرماتے ہیں کہ اگرچہ متماثلاً بے کی جائے تب بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قطن کاٹنے کے بعد اس میں کمی آئے گی، تو اس وجہ سے برابر سرابر فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شبہۃ التفاضل ہے اور شبہ ربا کے باب میں حقیقت کی مانند ہے۔ الکرباس بالقطن، اور کاٹن کے کپڑے کو روئی کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، جیسے کیسے بھی ہو، یعنی کمی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے، کیونکہ دونوں کا جنس الگ الگ ہے۔ کپڑا یہ مدروعات کی قبیل میں سے ہیں اور قطن یہ موزونات کی قبیل میں سے ہیں، تو اختلاف جنس کی وجہ سے کمی بیشی کے ساتھ بالاجماع فروخت کرنا جائز ہے۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف، قال ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ومراده لحم الإبل والبقر والغنم، فأما البقر والجواميس جنس واحد، وكذا المعز مع الضأن، وكذا العراب مع البخات، قال وكذلك البان الإبل والبقر والغنم. وعن الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود، ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة، فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة. قال وكذا خل الدقل بخل العنب للاختلاف بين أصليهما، فكذا بين مائيهما، ولهذا كان عصيراهما جنسين، وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد. اور مختلف گوشت بعض کے عوض تفاضل کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے، اور مراد اس کی اونٹ، گائے اور بیڑ بکری کا گوشت ہے۔ جہاں تک گائے اور بینس کی بات ہے تو وہ ایک جنس ہے، اور اسی طرح بیڑ بکری بھی ایک جنس ہے، اور عربی اور بختی اونٹ یہ بھی ایک جنس ہے۔ یہی حکم ہے اونٹ، گائے اور بیڑ بکری کے دودھ کا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اتحاد مقصود کی وجہ سے یہ ایک جنس ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اصول مختلف ہے، یہاں تک کہ ایک کے نصاب سے دوسرے کے نصاب کو مکمل نہیں کیا جاتا، تو اسی طرح ان کے اجزاء بھی، بشرط کہ کاریگری سے اس میں تبدیلی نہ کی گئی ہو۔ اور یہی حکم ہے کھجور کی سرکے کو انگور کی سرکے کے عوض فروخت کرنے کا، ان دونوں کے اصول میں اختلاف کی وجہ سے، تو اسی طرح ان دونوں کے پانی میں بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کا جوس یہ دو جنس شمار ہوتے ہیں، اور بکری کے بال اور بیڑ کا اون یہ دو مختلف جنس ہے مقاصد میں اختلاف کی وجہ سے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُّحْمَانِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر گوشت کو گوشت کے عوض فروخت کیا جائے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اتحاد جنس کے ساتھ ہوگا، اختلاف جنس کے ساتھ ہوگا۔ اگر اتحاد جنس کے ساتھ ہے تو کمی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا ناجائز ہوگا، کیونکہ ربا متحقق ہوگا، اور اگر اختلاف جنس کے ساتھ ہے تو تفاضل کے ساتھ فروخت کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اختلاف جنس کی صورت میں ربا متحقق نہیں ہوتا۔ مثلا ایک طرف اونٹ کا گوشت ہے اور اس کے مقابلے میں گائے کا گوشت ہے، تو تفاضل کے ساتھ فروخت کیا جا سکتا ہے جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اور اگر اونٹ کا گوشت اونٹ کے مقابلے میں ہے تو تفاضل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں موزونی بھی ہے اور جنس بھی ایک ہے، لہذا تفاضل ناجائز ہوگا۔ فَأَمَّا الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ، صاحب ہدایہ فرماتے کہ گائے اور بھینس دونوں چونکہ ایک جنس ہے، لہذا ان کے گوشت کو آپس میں تفاضل کے ساتھ فروخت نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح بیڑ اور بکری بھی ایک ہی جنس ہے، تو اس میں بھی تفاضل ناجائز ہوگا۔ عربی اور بختی اونٹ یہ بھی دونوں ایک ہی جنس ہے، لہذا ان دونوں کے گوشت کو تفاضل کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ قال وَكَذَلِكَ أَلْبَانُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور یہی حکم اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کے دودھ کا بھی ہے، کہ یعنی اگر اتحاد جنس کے ساتھ ہے تو اس صورت میں تفاضل ناجائز، اور اگر اختلاف جنس کے ساتھ ہے تو تفاضل جائز ہوگا۔ مثلا
اونٹ کا دودھ اگر اونٹ کے دودھ کے مقابلے میں ہے تو تفاضل جائز نہیں ہوگا کیونکہ جنس ایک ہے، اور اگر اونٹ کا دودھ گائے کے دودھ کے مقابلے میں یا گائے کا دودھ بھیڑ بکری کے دودھ کے مقابلے میں ہے تو اس صورت میں احناف کے ہاں تفاضل جائز ہے، کیونکہ اصول مختلف ہے اور اصول کے مختلف ہونے کی وجہ سے جو ان کے اجزاء ہے وہ بھی مختلف الاجناس شمار ہوں گے اور تفاضل جائز ہوگا۔ وعن الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دودھ کو دودھ کے عوض فروخت کیا جائے تو تفاضل جائز نہیں ہے، اگرچہ جانور مختلف ہو، یعنی اونٹ کا دودھ یہ گائے کے دودھ کے مقابلے میں ہو تو تفاضل جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور مقصد کے ایک ہونے کی وجہ سے جنس بھی ایک ہے، اور جب جنس ایک ہو اور اس میں علت طعمیت بھی ہو تو تفاضل کے ساتھ بے ناجائز ہوتی ہے۔ وَلَنَا أَنَّ الْأُصُولَ مُخْتَلِفَةٌ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اصول مختلف ہے، یعنی اونٹ یہ الگ ایک جنس ہے اور گائے یہ الگ ایک جنس ہے، بھیڑ بکری الگ ایک جنس ہے، اور الگ جنس ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان میں سے اگر کسی کے نصاب میں کمی ہو، مثلا اونٹوں کے نصاب میں کمی ہوئی زکوٰۃ کے باب میں، تو یہ کمی گائے کے نصاب سے پوری نہیں کی جاتی، یعنی گایوں کو ملا کر اونٹ کے نصاب کو پورا نہیں کیا جاتا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اصول یہ مختلف الاجناس ہے، تو جب اصول مختلف الاجناس ہے تو ایسی ان کے اجزاء بھی مختلف الاجناس ہو گئے، اور مختلف الاجناس ہونے کی صورت میں تفاضل جائز ہوتا ہے۔ البتہ اگر دودھ میں کاریگری سے کوئی تبدیلی کی گئی، مثلا ان تینوں جانوروں کے دودھ کو ملا کر پنیر بنایا گیا، تب یہ پنیر ایک ہی جنس شمار ہوگا۔ وَكَذَا خَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ، اور یہی حکم کھجور کے سرکے کو انگور کے سرکے کے عوض فروخت کرنے کا ہے، یعنی تفاضل جائز ہے کیونکہ اصول مختلف ہے، کھجور الگ ایک جنس ہے، انگور الگ ایک جنس ہے، تو اصول میں اختلاف کی وجہ سے اجزاء بھی مختلف الاجناس شمار ہوں گے، اور اختلاف جنس کی صورت میں تفاضل جائز ہوتا ہے، اور یہ دونوں الگ اجناس ہے۔ اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ ان دونوں کا جو جوس ہے یہ عرفاً الگ الگ جنس شمار ہوتا ہے۔ وَشَعْرُ الْمَعْزِ وَصُوفُ الْغَنَمِ، بیڑ اور بکری یہ دونوں اگرچہ ایک ہی جنس ہے لیکن ان کے جو بال اور اون ہے ان کے مقاصد مختلف ہے، تو اختلاف مقاصد کی وجہ سے یہ بال اور اون بھی الگ الگ جنس شمار ہوگے اور تفاضل کے ساتھ بے جائز ہوگی۔ قال وَكَذَا شَحْمُ الْبَطْنِ بِالْأَلْيَةِ أَوْ بِاللَّحْمِ، اور یہی حکم پیٹ کی چربی کو چکی کے چربی یا گوشت کے عوض فروخت کرنے کا ہے، یعنی تفاضل جائز ہے کیونکہ الگ الگ اجناس ہے، پیٹ کی چربی الگ ایک جنس ہے، الیہ یہ الگ ایک جنس ہے، اور لحم یہ الگ ایک جنس ہے۔ الگ جنس ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کی شکلیں بھی مختلف ہے، معنی اور مقاصد میں بھی اختلاف ہے اور منافع میں بھی اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے اجناس بھی مختلف تصور ہوں گے، اور اختلاف جنس کی صورت میں تفاضل کے ساتھ یہ بے جائز ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔